بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نظم سنیے، بہت خوبصورت نظم، علامتی انداز، کچھ اشتہاری بھی ہیں، کچھ غور طلب باتیں ہیں. معاشرے کے مختلف طبقات ایک دوسرے کو سمجھتے ہوئے، ایک دوسرے کا خیال کرتے ہوئے کس طرح آپس میں مل جل کر رہتے تھے یا رہ سکتے ہیں. عجیب لوگ تھے وہ، تتلیاں بناتے تھے، سمندروں کے لیے مچھلیاں بناتے تھے. میرے قبیلے میں تعلیم کا رواج نہ تھا، میرے بزرگ مگر تختیاں بناتے تھے. وہی بناتے تھے لوہے کو توڑ کر تالا، پھر اس کے بعد وہی چابیاں بناتے تھے. فضول وقت میں وہ سارے شیشہ گر مل کر سہاگنوں کے لیے چوڑیاں بناتے تھے. ہمارے گاؤں میں 2-4 ہندو درزی تھے، نمازیوں کے لیے ٹوپیاں بناتے تھے. پھر ایسا کیا ہوا اور کیا ہوتا ہے کہ معاشرے کے جو طبقات ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے رہ رہے ہوتے ہیں، اچانک ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں اور لڑنا شروع کر دیتے ہیں. اس چیز کو ایکسپیریمنٹ کیا گیا ایک لیبارٹری اسکیل پہ اور تجربہ کیا گیا چونٹیوں پر. ایک جار میں کچھ لال رنگ کی چونٹیاں رکھی گئیں اور کچھ کالے رنگ کی چونٹیاں ڈالی گئیں. تو دیکھا گیا جار میں وہ بڑے آرام سے ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہ رہی تھی. پھر تجربے کے طور پر اس جار کو ہلایا گیا، تیزی سے ہلایا گیا تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرائیں. اب ان چوٹیوں کو تو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ جار کون ہلا رہا ہے. وہ تو یہ سمجھی کہ لال چوٹیاں یہ سمجھی کہ کالی چوٹیاں ہماری دشمن ہیں، اور کالی چوٹیاں یہ سمجھی کہ لال چوٹیاں ہماری دشمن ہیں جو ہم پر حملہ آور ہو رہی ہیں. جب ان کو جار کو زمین پہ ڈالا گیا، اس چوٹیوں کو زمین پہ جب ڈالا گیا تو ایک دوسرے کے ساتھ وہ لڑنے لگیں اور اس حد تک ان کی فائٹ ہوئی کہ ایک دوسرے کی جان کے درپے ہو گئیں. اور جب تک وہ من نہ گئیں، ایک دوسرے کو مار نہ دیا گیا، ان کو چین نہیں آیا. اس تجربے کا نتیجہ یہ نکالا گیا کہ انسانوں میں بھی اسی طرح کا رویہ ہوتا ہے کہ مختلف طبقات، چاہے وہ مذہبی ہوں، لسانی یا کچھ اور نوعیت کے، کافی عرصے تک ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہ رہے ہوتے ہیں، لیکن اچانک کوئی مفاد پرست ٹولہ یا مفاد پرست طبقہ ان کے جار کو ہلا دیتا ہے. ان کو نہیں معلوم ہوتا کہ کون ان کو ہلا رہا ہے اور کون ان کی ڈوریاں ہلا رہا ہے. وہ آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں. تو انسانوں کو بھی چاہیے کہ اس پہ غور کریں کہ کون ان کو لڑاتا ہے اور یہ معلوم کریں کہ پیچھے کس کا ہاتھ ہے. اس جھگڑے کا یا جو بھی اس جھگڑے کے علاوہ بھی کوئی مسئلہ آپ کو درپیش ہے تو اس کا کوئی ایک روٹ کاز ہوتا ہے. روٹ کاز معنی کوئی بنیادی اس کا ریزن ہوتا ہے. اس بنیادی ریزن کو معلوم کرنا ضروری ہے. جب تک وہ بنیادی وجہ اس مسئلے کی اور جھگڑے کی نہیں معلوم ہوگی تو لوگ بلا وجہ لڑتے رہیں گے اور اس مسئلے کا حل نہیں نکال سکیں گے. مسئلے کے حل نکالنے کے لیے ضروری ہے، جیسے ہمارے بزرگ بولتے تھے کہ صرف چور کو نہ پکڑیں بلکہ چور کی ماں کو بھی پکڑیں، تاکہ اس مسئلے کی جڑ تک پہنچا جائے اور اس کا ہمیشہ کے لیے اس کا حل نکالا جائے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کسی بھی مسئلے کا، میں ان مسئلوں کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ مسئلہ کشمیر یا جو اور کوئی بہت بڑا مسئلہ، میں عام چھوٹے موٹے مسائل جو عام طور پر گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں یا اور جو چھوٹے موٹے جھگڑے ہوتے ہیں ان کو معلوم کرنے کے لیے، اس بنیادی وجہ کو معلوم کرنے کے لیے، روٹ کاز معلوم کرنے کے لیے کیا طریقہ ہے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں.